بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور معبود ہے، اور بہترین جاننے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یہ جو علم ہے، ایسٹرالوجی ہے، نیمرولوجی ہے، یا جو بھی اوکلٹ سائنسز والے علوم ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو جتنا عطا کر دے، جس سے جتنا صحیح کہلوانا ہے صحیح کہلوا دے۔ تو انسان جو ہے وہ جب اپنے اندازے قائم کرتا ہے، وہ صحیح بھی ہو جاتے ہیں، غلط بھی ہو جاتے ہیں، مگر یہ ہے کہ اس کو ایک مسلمان یا مومن کو اپنے ایمان کا حصہ نہیں بنانا چاہیے کہ کسی نے کچھ کہہ دیا تو ایسے ہی ہوگا وہی جو اللہ نے پیش کرنا ہے۔ یہ ایک ڈاٹ کنیکٹنگ کا علم ہے، یہ فائدہ ضرور دیتا ہے، اور بہت اچھے طریقے سے اس کو جو اگر بتایا جائے تو یہ فائدہ آتا ہے۔ اچھا، اب بات کر لیتے ہیں جی، ہم نے جو ٹاپک ہے ہمارا، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو گرہن ہوتے ہیں نا، ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ اب کئی لوگ ہیں وہ اگر اس چیز کے بارے میں جانتے نہیں ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی نہیں، کوئی اثرات نہیں ہوتے، اور وہ پھر دوسروں کو ریڈیکیول کرنا شروع کرتے ہیں کہ جی یہ لوگ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں۔ گمراہ کیا کرنا ہے، ساری دنیا جانتی ہے، ہمارے بزرگوں نے ان چیزوں کو جو ہے وہ عمل میں وہ لوگ لے کے آتے تھے۔ اور ویسے بھی اگر اس کی کوئی سگنیفیکنس نہ ہوتی گرہنوں کی، تو پھر اس کے اندر جو ہے نماز کسوف، صدقات اور یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی۔ پھر ایک چیز اور دانش صاحب میں آپ کے پلیٹ فارم سے بتانا چاہوں گا کہ کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہیں اس فیلڈ میں جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پہ اثر ہو اور ساتھ والے پہ اثر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو پھر مطلب اس طرح کی بات کر کے نا اپنی بات کو بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے، اب آپ اس کو لاجک کو سمجھیں، ایک ہی گھر کے اندر 3 بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، بالکل، تو ایک پیدا ہوتا ہے برج حمل کے تحت، ایک پیدا ہوتا ہے برج سور کے تحت، مثال دے رہا ہوں میں، ایک جو ہے وہ جیمنائی کے اندر پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تینوں کی جو تقدیر ہوتی ہے وہ فرق ہوتی ہے، بالکل، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو نہیں ہوتا کہ جی ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ جو ہے وہ ایک ہی طرح کی تقدیر ہے۔ یہ بہرحال اپنے آپ کو نا بڑا ثابت کرنے کے لیے کہ جو میں، تو یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ ایسٹرالوجی جو ہے یہ آپ کو ڈوین بائیفرکیشن سمجھاتی ہے، ملٹیپلیکیشن میتھمیٹکس سمجھاتی ہے۔ اچھا، بہرحال، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو گرہن ہیں ان کے اندر سب سے پہلے تو بطور مسلمان، بطور مومن، آپ نماز آیات جو ہے وہ پڑھیں۔ جب چاند گرہن، سورج گرہن لگتے ہیں تو نماز کسوف اور نماز خسوف پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، تو اب صدقات ہیں اپنی اپنی استعداد کے حساب سے، اس کے پری ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، اس کے پوسٹ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نارملی یہ راہو اور کیتو کے بیچ میں جس وقت یہ آ جاتے ہیں نا پلانٹس، تو گرہن والی کنڈیشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے، گھومتے گھومتے آتے ہیں۔ اچھا، اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی کہ بروج کون کون سے ہیں۔ اس کے اندر نا سب سے پہلے دانش صاحب یہ دیکھنا ہے کہ پری ایفیکٹس تو ہیں جی۔ اب 21 کو یہ ورگوں میں لگ رہا ہے، ٹھیک، برج سمبلا میں سورج گرہن، تو اب اس کا جو پری ایفیکٹس تو چل رہے ہیں۔ اب زیادہ تر جو ہم بات کریں گے وہ پری ایفیکٹس کے اوپر، تو شاید ہمیں لیٹ، پوسٹ ایفیکٹس کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ ستمبر کا مہینہ، اکتوبر، نومبر اور دسمبر، 3-4 مہینے جو ہیں وہ کس طریقے سے بہتری والے ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلا برج جو آتا ہے وہ آتا ہے جس کو فائدہ آئے گا انشاءاللہ، سب کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچاتا ہے۔ یعنی سب کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کسی برج کو فائدہ آ جاتا ہے، کسی کو ذرا کم آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو لا آف کمپنسیشن آف نیچر ہے نا، اس کو انٹیکٹ رکھتا ہے۔ اس کو اگر کم فائدہ ہے آنے والی ٹرانزٹ میں، اس کو وہ والا فائدہ جو اس کو آیا وہ برابر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عدل کرتا ہے۔ اچھا، تو نا پہلا جو برج آتا ہے وہ برج میزان، لبرا، یہ اگین یہ آتا ہے وینس کے اندر، مگر یہ ایئر ایلیمنٹ والا برج ہے، بادی برج ہے یہ۔ ان کا جو ہے نا معاملہ، یہ بڑے نفیس، بڑے خوبصورت ذہن، بڑی اچھی ایک وائب لے کے پیدا ہونے والے نارملی لوگ ہیں۔ اس کو میں کرتا ہوں نا۔
ان کا صرف ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جذباتی طور پہ نفسیاتی طور پہ تھوڑے سے ویک ہو جاتے ہیں بائی دا پیسج آف ٹائم، یا حالات اور واقعات جو ایکسٹرنل اسٹیمولس ہے نا یہ ان کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک، اچھا یہ بھی اپنی جذباتی کیفیت کو پیچھے چھوڑ کے آتے ہوئے 3-4 مہینے ان کے لیے بڑے زبردست ہیں انشاءاللہ. یہ لوگ جو ہیں اگر ان کا تعلق پرفارمنگ آرٹ سے تو اگر یہ لکھا رہی ہیں تو اس لحاظ سے اچھی تخلیقات جو ہیں یہ مطلب کیا کہتے ہیں لکھتے ہوئے کریٹیوٹی، ہاں کریٹیوٹی، تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ ان کی بڑھتی ہیں، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں فلرش کرتی ہیں، نشو و نما ہوتی ہے ان کی. اس کے علاوہ اگر یہ لوگ چاہتے ہیں نا امیگریشن اپنے ملک سے دوسرے ملک میں جا کے رہنا چاہتے ہیں، یہ ایک بڑا فیزیبل ٹائم ہے. وہ لبرا افراد جنہوں نے پچھلے 1-1.5 سال سے کوشش کی ہے، کوئی کینیڈا جانا چاہ رہا ہے، کوئی کہاں ڈاکومنٹس کی وجہ سے کوئی مسئلہ آ رہا ہے، انٹرویوز لیٹ ہو رہے ہیں، دے کین ایکسپیکٹ 3-4 مہینے ہیں اس میں انشاءاللہ یہ کلیئر کر جائیں گے اس چیز کو، اور امیگریشن جو ہے وہ پاسبل ہو جاتی ہے. کچھ لبرا افراد جو ہیں وہ اپنے کام کو اٹھا کے دوسرے ممالک میں متعارف کروانا چاہتے ہیں. اب تو آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کے اوپر سارے کام ہو جاتے ہیں. وہ لبرا افراد بھی فائنینشلی بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ، جو اپنے کام کو دوسرے ممالک یا دوسرے ریجنز کے اندر لے کے جائیں گے. اس کے بعد ان کا تعلق بھی چونکہ وینس کے ساتھ ہے تو یہ لوگ اگر خدا نخواستہ کوئی نفسیاتی یا جذباتی بیماریوں میں مبتلا تھے تو ان کو بھی ایک بہتر میڈیکیشن جو ہے وہ ملتی نظر آتی ہے، اور یہ صحت والے معاملات جو ہیں اس کی طرف جاتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد یہ لوگ ایک بڑا اچھا کام کریں گے اس ڈیوریشن میں کہ فیملی میں اگر وراثت کے معاملات کے اوپر کوئی اختلافات تھے ان کے اپنے بہن بھائیوں سے یا رشتہ داروں سے، یہ خود بڑھ کر آگے ان چیزوں کو ٹھیک کرتے ہوئے یعنی اپنے تعلقات کو بہتر کرتے ہوئے فائدہ یہ لے جائیں گے کہ وراثتی جو فیصلے ہیں بہت سارے ان کے حق میں آئیں گے. لوگ ان کے حق میں جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، اپنے جو لوگ ہوں گے، اور ان کو بہت ساری فیورز آئیں گی جس سے اگین یہ فائنینشلی بہتر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ان کا ہے نا معاملہ، یہ معاملہ فہم ہوتے ہیں بہت زیادہ اور کوشش کرتے ہیں کہ اچھی میڈیشن کروائیں بات کو اس طریقے سے. اگر 2 فریقین لڑ رہے ہوتے ہیں نا تو یہ وہاں پہ رستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے ان کا جو ہے نا معاملہ ختم کروایا جائے. سلجھو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، فطری طور پہ پیدائشی طور پہ حساس اور آرٹسٹک مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں. یہ یہاں پہ یہ میں کہوں گا کہ جو لوگ پینٹ وغیرہ کرتے ہیں، پینٹنگز کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑا ہائی ٹائم ہے. نئی سوچیں جو ہیں کریٹو آرٹ سے ریلیٹڈ وہ ان کے ذہن میں آ کے ان کو یہ کرتے ہیں اللہ کی مہربانی سے، پھر ان کی جو شہرت ہے اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. پرسنل فرنٹ کے اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں تو 7واں گھر زائچے میں پارٹنرشپ کا گھر ہوتا ہے. یہ اچھے پارٹنرشپ ایگریمنٹس بزنس سے ریلیٹڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد اپنی جو میرٹل لائف ہے اس کے لیے یہ ایفرٹس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر یہ میرڈ ہیں. اگر یہ میرڈ نہیں ہیں تو یہ اپنی میرج کے لیے ایفرٹس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پسند سے ریلیٹڈ ہے یا تو یہ اس کے اندر کامیاب ہوتے ہیں انشاءاللہ. اس کے علاوہ ان کے بچے یا ان کی بچیاں اگر خدا نخواستہ ان کے کوئی مسائل تھے، شادی شدہ ہیں بچے یا کوئی اور اس طرح کے معاملات ہیں کہ شادیوں میں کوئی بچوں کا پرابلم تھی، یہ بہت حد تک اچھے میڈیٹرز کی طرح ان کو سلجھاؤ کی طرف اللہ کی مہربانی سے لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ. اور پیس آف مائنڈ جو ہے اولاد کی طرف سے، اولاد جو ہے وہ پھر باعث راحت ویسے بھی ہوتی ہے. یہ جو معاملات کریں گے معاملہ فہمی کو مد نظر رکھتے ہوئے، فہم و فراست کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑا وائز طریقے سے یہ ڈیسیژنز کر کے بچوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی ذہنی سکون جو ہے وہ لے کے آتے ہیں انشاءاللہ. ان کو بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ کوئی روحانیت والا معاملہ ہے، ہوتا ہے ان لوگوں کا بہت زیادہ روحانی طور پہ بہت زیادہ یہ انکلائنڈ ہوتے ہیں، ان کو کوئی اچھا مینٹور جو ہے، اچھا استاد یا اچھا رہنما جو ہے وہ ملتا ہوا نظر آ سکتا ہے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو ایک خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کی ہیلتھ کی طرف سے بھی گڈ نیوز جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور ملے گی. اگر بیمار تھے پیرنٹس تو وہ بھی
صحت کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. سر ان بروج کے لیے وہ بھی بتا دیں کہ انہیں کیا صدقات کرنے ہیں, کیا وظائف کرنے ہیں, جسے اگر یہ کوئی نیگیٹو افیکٹس ہے سورج گرہن کے, اس سے یہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ایک دعا ہے جی نحوست سیارگان کو رفع کرنے کے لیے, ٹھیک, وہ آپ اپنی اس ویڈیو کے اندر لگا بھی بالکل دیں, میں آپ کو دے دیتا ہوں, جی وہ آپ لگا دیں. جی وہ اگر تمام بروج والے بالخصوص یہ جو ہیں ہاں جی 9 مرتبہ روزانہ اگر پڑھنا شروع کر دیں جی جی کسی نماز کے بعد, ٹھیک ہے, تو یہ محفوظ رہیں. نیگیٹیوٹی سے انشاءاللہ جو گرہن لگتے ہیں جی اپنا معمول بنا لیں. آپ یقین کریں, جی آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے بہت سارے معاملات, دیکھیں سب سے پہلے بطور مسلمان تو نماز, اس کی حفاظت کریں. بالکل ایسے قرآن شریف چاہے ایک صفحہ تلاوت کریں, ڈیلی پڑھیں, آگے 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 بڑھتے جائیں اور کرتے جائیں. اور پھر یہ جو دعا ہے, یہ جو میں بتا رہا ہوں, جی درود شریف کی کثرت کریں, استغفار کی, جی یہ دعا اپنا معمول بنائیں. اس کے علاوہ جو ہے نا یہ سور والے, جی ان کو چاہیے کہ کسی سبز چیز کا صدقہ جو ہے جی وہ دیں. ٹھیک ہے, سبز میں سبزی بھی آ جاتی ہے, جی مستحقین ہے, جی آپ اگر تقسیم کرنا چاہیں, سبز کپڑا بھی ہو سکتا ہے. جی اس کے علاوہ جو ہے نا سرطانی افراد, جی ان کو چاہیے دودھ کا صدقہ جو ہے جی وہ دیں. ٹھیک خاص طور پہ جس دن یہ گرہن والے معاملات ہیں نا, جی اس دن تو ضرور دیں. ٹھیک آگے پیچھے بھی روٹین رکھیں. دودھ ہے, چینی ہے, جی چینی بھلے یہ جو چونٹیاں ہوتی ہیں نا جی جی انہی کو دے دیں, اچھا 2 چمچ ڈال دیں. جی 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 کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ نے تو نیت دیکھنی ہے, بالکل اللہ نے ایسے کوانٹٹی تھوڑی دیکھنی ہے. بالکل ایسے اس کے بعد سفید کپڑا ہے, پھر چاول ہیں, یہ سرطانی افراد کو ٹھیک صدقہ کوانٹٹی اپنے حساب سے دیکھ لیں, جی جتنی جی آپ کر سکیں, جتنی توفیق اللہ نے دی ہے وہ کر لیں. ٹھیک تیسرا جو برجہ لیو, ان کو چاہیے کہ یہ جو چنے کی دال ہوتی ہے جی اس میں نا یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کلر کون کون سا ہے. چاند کا رنگ سفید ہے نا, بالکل اس لیے سفید چیزوں کا صدقہ. جی 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 جو ہم نے ٹورس بتایا, جی جی اس کا جو فیوریبل کلر ہے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ جی سبز چیز کے ساتھ ریلیٹ بالکل کرتا ہے, سبزی کے ساتھ, ویجیٹیبل بیسڈ, جی اس لیے سبز چیز. جی یہ لاجک بھی سمجھنا بتانا ضروری ہے. جی جی بالکل. اور پیلا رنگ سورج کا ہے, ہاں جی پیلے رنگ کا کپڑا, گولڈن رنگ کا کپڑا, جی چنے کی دال, جی وہ اپنے حساب سے صدقہ دے ٹھیک دیں. اس کے بعد آتا ہے میزان. جی میزان بھی اگین گرین ہے, جی یہ سب چیزوں کا, مونگ کی دال کا جی کسی مستحق کو دے دیں, جی اپنی کوانٹٹی خود دیکھ لیں. سبز رنگ کا کپڑا ہے, جی صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہوتا ہے. بالکل. اور ویسے بھی یہ جو دور چل رہا ہے نا, ہاں جی اس میں صدقہ جو ہے وہ ضرور دینا چاہیے.